جس استغفار کے بارے میں نے اس میں بعض ایسے کلمات کو پڑھا جن سے اعضاء اور جوارح کانپ اٹھے، اور دماغ اور نگاہیں اس کے سامنے اس کی باریکی اور تفسیر اور معنی پر غور کرنے کے لیے ایک طویل وقت تک کے لیے ٹھہر گئیں۔ انہوں نے کہا اللہ ان پر رحم کرے اور ان کا بہترین ٹھکانہ بنائے۔ اللہم انی استغفرک مما تبت الیک منہ ثم عدت فیہ واستغفرک مما جعلته لک علی نفسی ثم لم اوف بہ واستغفرک مما زعمت انی اردت بہ وجہک فخالط قلبی ما قد علمت۔ اے اللہ میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اس چیز سے جس کے بارے میں نے تجھ سے توبہ کی، پھر دوبارہ اسے کر بیٹھا، یعنی ایک دفعہ کیا غلط کام، توبہ کی، پھر وہی غلطی کی دوبارہ، اور میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں جسے تیرے لیے کرنے کے لیے میں نے اپنے نفس پر لازم کیا، یعنی میرے دل میں اخلاص تھا کہ میں صرف تیری رضا کے لیے وہ کام کروں گا، لیکن اس کو پورا نہ کر سکا، نیت کی تھی اور پھر کیا نہیں۔ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم نیک کام کرنے کی نیت کرتے ہیں، یہ نفل پڑھیں گے، یہ صدقہ کریں گے، یہ روزے رکھیں گے، لیکن اس کے بعد پھر بھول جاتے ہیں۔ اور مغفرت طلب کرتا ہوں اس چیز سے جس کو میں نے خالص تیرے لیے کرنے کا پختہ ارادہ کیا، بس میرے دل میں یہ مختلط ہو گیا، یعنی مکس اپ ہو گیا، دنیا کے لوگ بھی بیچ میں آگے، نیت خراب ہو گئی اور نہ کر سکا، اور تو اسے جانتا ہے۔ اے اللہ تو قبول کر، اے اللہ تو قبول کر۔ ایک اور استغفار ہے، اللہم اغفر وارحم موتانا وموتى المسلمین اجمعین واجز اللہم السلف الصالح عنا خیر الجزاء بما اورثوا لنا من علم نافع وذکر جامع وایمان شدید البیاض ناسع۔ اے اللہ ہمارے اور تمام مسلمانوں کے مردوں کو بخش دے، یعنی جو فوت ہو چکے ہیں، اور رحم فرما، اور اے اللہ ہمارے گزرے ہوئے نیک لوگوں کو ہم سے بہترین بدلہ دے کہ انہوں نے ہمیں علم نافع، جامع، خالص ذکر اور صاف شفاف ایمان وراثت میں دیا، یعنی صحیح چیزیں ہمارے تک آج پہنچی ہیں ان لوگوں کی محنتوں کی بدولت جنہوں نے اس راستے میں اپنی زندگیاں لگا دی تھی۔ اے زندہ اور قائم رہنے والے اللہ، ہمارے تمام نیک اعمال کو خالص اپنی رضا کے لیے کر دے، اور ان اعمال کو ہمارے لیے خیر و بھلائی اور کامیابی کے ساتھ گواہ بنا دے، جس دن کہ ہم ہر چیز سے خالی ہو کر سوائے نیک اعمال کے جو ہم نے دنیا میں کیے تجھ سے ملاقات کریں گے۔ یعنی دیکھیے، سوچیے وہ دن کیسا دن ہوگا جب ہمارے ہاتھ میں ہمارے عمل کے سوا کوئی چیز نہیں ہوگی، نہ مال، نہ بچے، نہ دنیا کا کوئی ساز و سامان جس سے ہم اکٹھا کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، صرف اور صرف ہمارے اعمال ہوں گے۔ تو کتنے ہیں ہمارے اعمال اور کس قسم کے ہیں، کیا کوالٹی ہے ان کی، اور وہ لے کر ہم اپنے رب کے حضور حاضر ہوں گے، کیا جواب دیں گے کہ اتنی بڑی زندگی میں ہم نے اللہ کے لیے کیا کیا؟ کیونکہ بہت سے کام ہم کرتے بھی ہیں تو ہماری نیت خراب ہو جاتی ہے، تو وہ اللہ کے لیے نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جس کے لیے کیا تھا اس سے جا کے اجر لو، اس سے کہو کہ وہ تمہیں اس کی جزا دے، کیونکہ تم نے میرے لیے تو کیا ہی نہیں تھا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کفار اور منافقین اور مشرکین جو نیک عمل کرتے ہیں، جو اچھے اچھے کام کرتے ہیں، بڑی بڑی چیریٹی کے کام کرتے ہیں، اس پر انہیں آخرت میں کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے لیے نہیں کیے۔ کیونکہ بہت دفعہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں نا کہ بعض اوقات نان مسلم ہم سے زیادہ اچھے کام کرتے ہیں تو ان کو کیوں نہیں اجر ملے گا؟ اس لیے نہیں ملے گا کہ انہوں نے آخرت کے لیے کچھ نہیں کیا، دنیا کے لیے کیا، اور دنیا میں ان کو واہ واہ مل گئی، لوگوں نے ان کی تعریفیں کر دی اور ان کا نام بلند ہو گیا، اور ان کا صلہ اور اجر ان کو یہی مل گیا۔ ہمیں یعنی اس دن کو یاد کریں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہم کھڑے ہیں اور درمیان میں کوئی نہیں، ہاتھ میں بس وہی جمع پونجی جو اللہ کے نام پہ کی ہم نے، اور خالص اس کے لیے کی، اور اس میں کسی قسم کی نیت کی خرابی شامل نہیں۔ تو اس لیے اگر ہم کچھ کریں اور اس میں تو نیت کی خرابی بھی شامل ہو جائے، پھر استغفار کریں، یا اللہ میں نے جو کیا اور اس میں میرے اندر ایسی چیز آ گئی، کوئی خیال آ گیا، خود پسندی کا خیال آ گیا، اپنی بڑائی کا خیال آ گیا، اللہ تو اس کو بھی معاف کر دے، کیونکہ میں نے کیا تو تیرے لیے تھا، لیکن اپنے نفس کی کمزوری کی وجہ سے میں اس سے پھر گیا، اس سے ہٹ گیا۔ استغفار اور ذکر اور شکر کو اپنی نعمتوں میں سے بنا دے جن سے ہم سب کی زبانیں جدا نہ ہوں، جیسا کہ اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو ہمارا آخری قول شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ بنا دے، یعنی ہمیں مرتے وقت کلمہ نصیب فرما۔ میں اس مقدمے کو اس دعا سے ختم کرتا ہوں جس کو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الاستغفار کے نام سے موسوم کیا ہے۔ آپ سب اس کو پڑھیے، سب کو ہی آتا ہے۔ اللہم انت ربی، اے اللہ تو میرا پالنے والا ہے، نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر تو ہی، تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں، اور میں تیرے عہد اور وعدے پر اپنی طاقت کے مطابق قائم ہوں۔
اور میں اپنے ان تمام برے کاموں سے تیری پناہ مانگتا ہوں جن کو میں نے کیا ہے، اور میں تیری نعمت کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا بھی اقرار کرتا ہوں، بس تو مجھے بخش دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی دوسرا ان گناہوں کو بخشنے والا نہیں۔ یعنی جو گناہ ہم اللہ کی نافرمانی میں کرتے ہیں وہ بندے نہیں ہمارے معاف کر سکتے اور نہ کروا سکتے ہیں۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، میں اللہ عظیم سے استغفار طلب کرتا ہوں جس کے سوا کوئی دوسرا معبود حقیقی نہیں، وہ زندہ اور قائم و دائم رہنے والا ہے، اسی سے توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ لیکن سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ استغفار کی ضرورت کیوں پیش آتی، استغفار کرنا کیوں ضروری ہے۔ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم لوگ دن رات گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، کچھ جان بوجھ کر اور کچھ انجانے میں، کچھ انسان ہونے کے ناطے، کچھ جہالت میں، لا علمی میں، جذباتیت میں، اپنے نفس کی کمزوری کی وجہ سے۔ لیکن چونکہ گناہ انسان کے حق میں نہایت نقصان دہ ہے، تکلیف دہ ہے، اس لیے انسان کا فائدہ اس میں ہے کہ وہ جتنا جلدی ہو سکے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، یعنی دنیا میں اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا، فرما برداری کے لیے پیدا کیا، نافرمانی کے لیے پیدا نہیں کیا۔ اس لیے ہم سب کے لیے لازم ہے کہ ہم حد الوسع یہ کوشش کریں کہ وہ کام کریں جو اللہ کو راضی کرنے والے ہوں، اور ان کاموں سے بچیں جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں جن لوگوں نے، افراد نے یا جن قوموں نے اللہ کی نافرمانی کی، گناہ کے کام کیے، ان پر کیسی کیسی مصیبتیں آئیں، کیسے کیسے عذاب آئے۔ اگر ہم دیکھیں تو آدم علیہ السلام کو جنت سے کس چیز نے نکلوایا؟ ان کی غلطی تھی، انہوں نے وہ پھل کھا لیا شیطان کے کہنے میں آ کر، جس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو روکا تھا، جس کے نتیجے میں وہ ان راحتوں، نعمتوں، آسائشوں سے محروم ہو گئے۔ تو گویا گناہ انسان کو نعمتوں سے محروم کرنے والی چیز ہے۔ پھر اسی طرح ابلیس جو فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا اور نہایت عبادت گزار تھا اور اس کا ایک بہت بڑا مقام تھا، لیکن کس لیے وہ راندہ درگاہ ہوا، کس لیے ذلیل اور حقیر ہوا، کس لیے اللہ کی رحمت سے دور ہوا؟ کیونکہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی تھی۔ پھر اسی طرح زمین پر آپ دیکھیں کہ آنے کے بعد آدم علیہ السلام کی اولاد میں جو مختلف قومیں پیدا ہوئیں، ان میں قوم نوح کو دیکھیے، قوم نوح کو پانی میں کیوں غرق کر دیا گیا؟ آسمان کیوں ان پر برسا؟ زمین سے پانی ان کے لیے کیوں ابل آیا؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے رسول کی بات نہیں مانی تھی، اللہ کی نافرمانی کی تھی۔ وہ کون سی چیز تھی جس نے قوم عاد پر باد سرسر مسلط کر دی تھی کہ وہ ہوا جس پر سے بھی گزرتی، انسانوں، کھیتوں، چوپایوں، جانوروں، مکانوں، کسی بھی چیز پر جو ہوا وہ گزری اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ گئی، اور انسان اس طرح گرے پڑے تھے، مرے پڑے تھے، گویا درختوں کے تنے اکھڑے ہوئے ہوں۔ وہ کون سی چیز تھی جس نے سمود جیسی طاقتور قوم کو، جس نے بہت مضبوط گھر بنا رکھے تھے پہاڑوں کو تراش تراش کے، ان کو صرف ایک چیخ کے ساتھ ہلاک کر دیا؟ وہ ان کے گناہ ہی تھے جن کے نتیجے میں وہ ہلاک اور برباد ہوئے۔ اسی طرح وہ کون سی چیز تھی کہ جس نے قوم لوط کو اس بربادی سے دوچار کیا کہ ان کی ساری بستی کو نیچے سے اٹھا کر اوپر لے جایا گیا، اتنا اونچا کہ اوپر پہ فرشتوں نے قوم لوط کے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں تک سنی، اور پھر اس بستی کو اوپر سے نیچے دے مارا گیا، جس کو قرآن مجید میں آتا ہے وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ، الٹا دی جانے والی بستی کو اس نے دے مارا، یعنی پٹخا دیا۔ وہ کیا چیز تھی؟ اللہ کی نافرمانی تھی، گناہ تھا۔ وہ کون سی چیز تھی جس نے فرعون جیسی طاقتور انسان اور اس کے طاقتور لشکروں کو ڈبو دیا؟ وہ گناہ ہی تھے، وہ نافرمانیاں ہی تھی۔ وہ کون سی چیز تھی جس نے قارون اور اس کا گھر اور اس کا مال و اسباب اور ساری چیزیں زمین میں دھنسا دی؟ وہ اس کے گناہ تھے، اس کا تکبر تھا، اس کی اکڑ تھی۔ وہ کون سی چیز تھی جس نے بخت نصر کو بنی اسرائیل پر مسلط کر دیا تھا اور ان کو تتر بتر کر دیا اور انہیں ان کے گھروں سے نکال دیا گیا اور انہیں ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا گیا؟ یہ ان کے گناہ ہی تھے۔ اسی طرح بعد میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی ہی قومیں آئی ہیں کہ جو دنیا میں بڑی طاقتور تھی، بہت آباد تھی، بہت شاندار تھی ان کی ساری بستیاں اور ان کا رہن سہن، لیکن کس چیز نے ان کو ذلیل و خوار کیا؟ یہ ان کے گناہ تھے۔ تو اس لیے
ہم سب کو ان سارے واقعات سے، ان واقعات اور اس کے علاوہ بھی جو قرآن و سنت میں بیان ہوئے اور تاریخ ہمیں بتاتی ہے، ان سب واقعات سے سبق لینا چاہیے اور اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے. لیکن چونکہ ہم انسان ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہم سے ایسی باتیں ہو جاتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہوتی ہیں. دیکھیں ہم کتنے ہی ایسے کام کر جاتے ہیں کہ جو ہمارے والدین کو ہم سے ناراض کر دیتے ہیں، یہ والدین ہم سے خفا ہو جاتے ہیں. کتنی غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمارے بہن بھائی ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں. کتنی غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جس سے ہمارے بچے ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں، ہمارے دوست احباب ہم سے روٹھ جاتے ہیں. پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کی خفگی یا ان کی ناراضگی ہم سے برداشت نہیں ہوتی تو ہم ان سے معافی مانگتے ہیں، ہم ان کو سوری کر لیتے ہیں. اور جو سوری نہیں کرتا وہ ان پیارے رشتوں کو کھو دیتا ہے. اسی طرح جو شخص اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے اور دن میں پتہ نہیں کتنی دفعہ اللہ کی نافرمانی کے کام کر جاتا ہے، انسان کو چاہیے کہ وہ ساتھ ساتھ توبہ کرتا رہے، واپس پلٹتا رہے، تاکہ کسی گناہ کے وبال میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسا ناراض نہ ہو کہ ساری نعمتیں چھن جائیں اور ہر نعمت سے محرومی نہ ہو جائے.